اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس ولاگ کا افتتاح اس سے کروں کہ آج شہزاد اکبر کے منہ کے اوپر مزید کالک ملی گئی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہاں پہ تو مزید کالک ملنے کی جگہ ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ مل دی ہوئی ہے، تو لہٰذا میں نے اس سے اپنا ولاگ شروع نہیں کیا۔ میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے، وہ شہزاد اکبر جانے، رب جانے، اس کی کرتوت جانے، ٹھیک ہے۔ آج کل وہ اسلام اپنا لندن جانے والے ہر جرنلسٹ کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی صفائیاں پیش کرنیاں شروع کر دیتا ہے۔ بھائی کس کو نہیں پتا تمہیں پکڑ کے لایا تھا باجوہ، اور باجوہ نے کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا مورے کے طور پہ عمران خان کو گمراہ کرے گا۔ تم جا کے عمران خان سے مل گئے، اور تمہارے ابا جی نے جو نجائز قبضے فائل کر رکھے تھے لوگوں کے خلاف، ان قبضوں کے اوپر مطلب کہ کوئی راہ جانا بندہ بھی تو کولوں بھی لنگ جاتا سی مقدمہ فائل کر دینا۔ شہزاد اکبر دا پیو اچھا وہ راہ جاتے بندہ کو پاس سے گزر جائے تو مقدمہ فائل کر دیتا تھا، شہر میں جو پراپرٹی بکتی تھی اس پہ جا کے حق شفا ٹھوک دیتا تھا۔ اس نے کیا کیا، ایف آئی اے کی پولیس لے کے پڑ گیا کہ میرے پیو دا مقدمہ ہے، جائیداد دا قبضہ دے۔ وہ تھے ایک جائیداد ایسی تھی جو محمد میاں سومروں کے سسرال کی نکل آئی، پھر وہ پڑ گئے آگے سے، پھر اس کو بھاگنا پڑا، اور آج کل گیڑا جو ہے وہ لندن کے ساحلوں کے اوپر پلسیٹیاں مارتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ لیکن خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے جی حسین نواز صاحب اور حسن نواز صاحبان جو ہیں دونوں برخورداران، ان کو نیب نے جو ہے وہ 3 ریفرنسز سے ایک ہی گو کے اندر جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ ہم نے پہلے آپ کو ایک ایک ریفرنس کی ہم تفصیل بتائیں گے کہ وہ ریفرنس تھے کیا۔ پہلا ریفرنس تھا جی ایون فیلڈ۔ ایون فیلڈ کے اندر جو جائیداد خریدی گئی، وہ جائیداد جو ہے وہ کہاں سے آئی جناب؟ اس جائیداد کا ثبوت کوئی نہیں ہے۔ وہ جائیداد کہاں سے آئی تھی؟ وہ جائیداد جو تھی وہی جائیداد تھی جس کے اندر 1988 کے بعد جب بھی شریف فیملی لندن جاتی تھی تو جا کے ٹھہرتی رہی ہے۔ یہ جائیداد قطر کی رائل فیملی کی ملکیت تھے، اور قطر کی رائل فیملی کے ساتھ نواز شریف صاحب کا کیا تعلق تھا؟ نواز شریف کے والد صاحب نے جب اتفاق انڈسٹریز یا اتفاق فاؤنڈریز جو تھی وہ نیشنلائز کی، بھٹو صاحب نے انتقاماً اس جرم میں کہ میاں شریف صاحب بھٹو صاحب کے مخالفین کی الیکشن کمپین کو فائنانس کیا کرتے تھے، تو اس جرم کی میاں شریف کو سزا دی گئی کہ ان کی جائیداد جو ان کی ذاتی نہیں تھی بلکہ 7 بھائیوں کی مشترکہ تھی، یعنی کہ اتفاق فاؤنڈریز، ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، اور میاں شریف صاحب جو تھے ان کے پاس گھر کے علاوہ اور تن کے کپڑوں کے علاوہ کوئی اثاثہ نہیں رہا، تو میاں شریف صاحب پاکستان سے چلے گئے دبئی۔ دبئی اس وقت تازہ تازہ ڈیولپ ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک سٹیل مل لگائی۔ بابے نے کوئی کام ماندہ سے، اور وہ تھا کہ اچھی سٹیل مل کیسے لگائی جا سکتی ہے۔ فاؤنڈری کے لیے گیج میٹر کہاں سے ملیں گے، میجرمنٹ میٹر کہاں سے ملیں گے، اور جناب فلانا آلہ کہاں سے ملے گا، وہ بابا پوری دنیا رٹی ہوئی تھی، تو یہ اٹلی سے ملے گا، یہ جرمنی سے ملے گا، اتھوں منگوا کے جناب مل جوڑ کے بابا کھڑی کر دیتا سی۔ تو بابا جی نے وہ مل کھڑی کر دی جناب، وہ گلف سٹیل مل چلی اور پھر خوب چلی۔ لیکن جب ضیاء الحق صاحب نے میاں شریف صاحب کو پاکستان واپس آنے کی دعوت دی اور پاکستان کے اندر کہا کہ جی ہم آپ کو اتفاق فاؤنڈریز واپس کر دیں گے، آپ پاکستان آ جائیے، تو وہ والی مل کو تالا لگا کے چلے گئے، آپ واپس آ گئے۔ اب جناب جب وہ واپس آئے تو واپس آ کے انہوں نے دوبارہ مل کے اوپر کام شروع کیا، اتفاق فاؤنڈریز بحال کی، اور پھر کمال عروج دیکھا 1 دہائی کا اتفاق فاؤنڈریز نے۔ لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح جب وہ گلف سٹیل مل چلا رہے تھے تو اس وقت قطری جو تھے یہ پھانک ہوتے تھے، کھانے کو پیسے نہیں ملتے تھے، تو یہ کبھی کبھی میاں شریف صاحب کے پاس یہ جو موجودہ صاحب ہیں ان کے دادا آ جایا کرتے تھے، اور آ کر کوئی پیسے ویسے جو گزارا نہیں ہوتا تو میاں شریف صاحب ان کو دے دیا کرتے تھے۔ وہ ان کی طرف لکھ لینا کھاتے کہ میاں صاحب نہیں لکھتے تھے، اس نے لکھا ہوتا تھا۔
تو یہ جب میاں صاحب جو ہیں وہ سعودیہ جانا شروع ہوئے تو چونکہ تعلقات بان گئے ہوئے تھے تو 88 کے اندر ابھی بھی LNG نہیں نکلی تھی قطر کے اندر سے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا فلیٹ ادھر ہوتا ہے، آپ اس میں جا کے ٹھہر جایا کریں، تو یہ اس وقت سے ٹھہر رہے ہیں ان فلیٹس کے اندر۔ تو اب جناب جب قطر والوں کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے LNG کے نتیجے کے اندر اور پوری دنیا میں انہوں نے ایسٹ خریدنے شروع کیے، تو انہوں نے کیا پائنا ہے تسی ساڈے ابا جی دی مدد کر دے رہے ہو، پیسے اپنے واپس لے لو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار پیسے کیا دینے ہیں آپ نے ہمیں، آپ جس فلیٹ میں ہم رہتے ہیں یہی ہمارے نام کے اوپر ٹرانسفر کر دو۔ تو وہ میاں شریف صاحب کے نام کے اوپر ٹرانسفر کرنے لگے، تو انہوں نے کہا ٹھہر یار، میں میاں شریف صاحب نے کہا میں بچوں میں ایسٹ مانچ رہا ہوں، تو آپ ڈائریکٹ ان کے نام ہی ٹرانسفر کر دیں، کیونکہ میرے نام پہ ہوگا ٹیکس پڑے گا، پھر میرے نام سے اتر کے بچوں کے نام پہ جائے گا، پھر ٹیکس پڑے گا، پھر میاں نواز شریف کے نام سے نکل کے آگے حسین کے نام پہ جائے گا، پھر ٹیکس پڑے گا، تو میں 4 جگہ پہ ٹیکس دے کے تو میرا ایسٹ ٹیکس میں ہی چلا جائے گا، تو لہذا آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ حسین کے نام کے اوپر ٹرانسفر کر دیں۔ تو اب جناب آ گیا، اگر آج عمران احمد خان نیازی سے کہا جائے کہ کیری پیکر کے ہاتھوں جو تم بکے تھے، جو تم نے اپنی روح بیچی تھی، عزت بیچی تھی، عزت تو خیر تمہاری ہے ہی کوئی نہیں، لیکن عمران احمد خان نیازی سے کہا جائے کہ کیری پیکر سے جو تم نے پیسے لیے تھے اس کی رسیدیں دے دو، اکرام اللہ خان نیازی بھی قبر سے اٹھ کے آ کے وہ رسیدیں نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو تھا وہ آسٹریلیا کے اندر ایک کرکٹ جنونی بزنس مین کے ہاتھوں بکا تھا، اس نے اپنی روح بیچی تھی اس کو، تو اس لیے وہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ جو لیٹر آیا تھا یہ تو 1996 میں بند ہو جانے والے بینک کا 2018 کے اندر لیٹر منگواتا ہے وہ، اور کہتا جی ابا جی جو تھے وہ ڈائریکٹر تھے اور وہ ذکر کیا کرتے تھے کہ اس کا اکاؤنٹ بھی ادھر ہے، تو اگر یہ اتنا ریپوٹیشن کا بندہ ہے تو اس نے اچھا ہی کام کیا ہوگا۔ اے لیٹر دے ہوتے صادق اور امین قرار دے دیتا ثاقب نصور، اور میرا مطلب ثاقب نثار۔ یار ویسے کیا کیا مذاق ہوتے ہیں اس قوم کے ساتھ۔ تو یہ تھی جی ٹوٹل کہانی۔ قطر کے شیخ کو میاں شریف نے ادھار دیا تھا، اس نے ادھار واپس کرنا تھا، انہوں نے کہا پیسے نہ دیو فلیٹ دے دیو، انہوں نے فلیٹ دے دیتے، فلیٹ میاں شریف کے نام کی بجائے حسین نواز کے نام کے اوپر منتقل ہو گئے۔ دوسرا ریفرنس تھا شہزاد اکبر کالا شاہ، ٹھیک ہے، اس نے فائل کیا کروایا تھا فلیگ شپ کا۔ فلیگ شپ میں میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی حلے کے اندر احتساب کورٹ نے بھی اسپیشل کورٹ جو بنی تھی اس نے ہی بری کر دیا تھا۔ اور تیسرا ریفرنس تھا العزیزیہ۔ فلیگ شپ اور العزیزیہ کے اندر یہ الزام تھا کہ ان دونوں کمپنیوں کے لیے پیسے جو لیے گئے ان کے سورسز نامعلوم تھے۔ اب سورسز معلوم کرنے کی بات جب ہوتی ہے تو میاں شریف صاحب جو ہیں، اب یہاں پہ بڑا کیچ میں بیان کرنے لگا ہوں، میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ متعلقہ اکاؤنٹس کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار ان سے کہو کہ وہ پرانے اکاؤنٹس دیکھیں، اگر ان کے پاس ثبوت پڑے ہوں تو وہ اپنے طور پہ پتہ کرتے ہیں، تو انہیں کہا جاتا ہے کہ یار ڈھونڈ لیں گے لیکن وقت لگے گا، آپ آ جائیں۔ جب یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کو وہ ثبوت دینے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی گردن مارتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، بڑا منتیں ترلے کرتے ہیں کہ یار آپ نے ہمیں بلایا ہے تو اب دے نہیں رہے وہ والے ڈاکومنٹ کی کاپی۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آخر میں ان میں سے ایک بتاتا ہے، ان میں سے ایک بندے کو، کہ یار یہ ثبوت آپ کو نہیں ملنے۔ یہ ثبوت کیوں نہیں ملنے؟ فلانے شہزادے نے منع کر دیا ہے، UAE کے فلانے شہزادے نے منع کر دیا۔ اچھا جی، اس نے کیوں منع کیا ہے؟ وہ یار وہ آپ کے خفیہ ادارے کا ایک سربراہ ہے، وہ پچھلے دنوں آیا تھا اور وہ منع کر گیا۔ ویسے بائی دفعہ خفیہ ادارے کا سربراہ جو ہے وہ حافظ صاحب کا نام تھا، کہ حافظ صاحب نے جا کے منع کر دیا اس بات کے اوپر کہ آپ نے یہ والے ثبوت نہیں دینے۔ تو میاں نواز شریف نے پھر کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، کھپ نہ ڈالو، اللہ پہ چھوڑ دو۔ تو حافظ صاحب نے بھی کچھ چنگیاں نہیں کیتی ہوئی میاں صاحب نے، نال کیا ہی جاتا ہے۔ تو اب ان تینوں کے اندر سے جو مین ملزم تھے، جن کا نام میاں محمد نواز شریف تھا اور ہے، وہ بری کیے جا چکے ہیں عدم ثبوت کی بنیاد کے اوپر، اس اندیشے یا اس خدشے کے اوپر کہ آپ نے یہ جو سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہیں، یہ اتنے چمکتے ہوئے کپڑے، ویسے انہیں چمکتے نہیں رہے لیکن چمکتے ہوئے کپڑے پہننا تو آپ کی اوقات نہیں ہے، یقیناً آپ نے یہ کرپشن کی بنیاد کے اوپر خریدے ہوں گے۔ اس بنیاد کے اوپر نہ مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے میرے خلاف کرپشن کا، نہ میرے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔
یہ سارے جو تینوں مقدمات جو تھے یہ کسی ایک شخص نے ایک جگہ پہ بیٹھ کے کسی خدشے کا اظہار کیا اور اس بنیاد کے اوپر یہ مقدمے چلے. دیکھیے حالانکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کے مقدمات ہی بنانے چلے ہیں تو نواز شریف صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی لاگت کیا ہوتی ہے, اس پہ بھی ریفرنس بنتا تھا. نواز شریف کا تو ایک مفلر ہی بڑا مہنگا یار, وہ ہیرڈ کیڑا ہے گا بڑا سٹور, مہنگا ترین سٹور وہاں سے خریدا گیا ہوتا ہے, تو ان کا تو وہ ایک مفلر اور ایک 2 پیس ہی میرا مطلب ہے ایک ریفرنس بن سکتا ہے. یار آپ کیسی حرکتیں کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن چونکہ شہزاد اکبر نے اپنی کارکردگی دکھانی تھی ان کو جنہوں نے اس کو امپورٹ کر کے عمران خان کے حوالے کیا تھا, یعنی کہ جنرل باجوہ اینڈ کمپنی کو بھی اپنی کارکردگی دکھانی تھی اور آگے عمران احمد خان نیازی کو بھی مقدمی دکھانی تھی. یہ تینوں کیسز جو ہیں یہ کئی دفعہ عدالتیں چڑھے اور کئی دفعہ ڈسپوز آف ہوئے, اور جناب اب جب باقی لائر نے کہا کہ جناب یہ ریفرنس نہیں بنتے تو شہزاد اکبر نے کہا آپ کا بھائی بنائے گا یہ ریفرنس. تو پھر اس نے اپنی مرضی کے ایک خاص کمیونٹی سے, ایک خاص اقلیت جن کو ہم نے 73 میں قرار دے دیا ہوا ہے, اس کے حامل افسران جو تھے وہ چن کے FIA میں لگائے جنہوں نے یہ والا گند مارا, کرتوتیں کو لی, اور جن کرتوتوں کے نتیجے کے اندر یہ ریفرنسز جو تھے یہ بنے اور اس کے اندر نواز شریف صاحب کو رگڑا لگایا گیا, ٹھیک ہے, اور رگڑا لگا کے جیل میں رکھا گیا. تو یہ تھا, یہ اس کی کچھ باقیات تھیں. اچھا یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جناب آصف علی زرداری صاحب کے خلاف SGS کوٹیکنا ارسس ٹریکٹر کا کیس جو تھا وہ تھے, مقدمات پینڈنگ تھے جب وہ پچھلی دفعہ صدر بن گئے, اور جب وہ صدر بن گئے تو ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ان کا نام نکال کے سائڈ پہ کر دیا گیا کہ چونکہ ان کو استثناء ہو گیا اور ان کے خلاف یہ مقدمات نہیں چل سکتے تو باقی ملزمان کے خلاف چلتے ہیں. تو باقی ملزمان کے خلاف چلے تو وہ ان مقدمات کے اندر کوئی ثبوت ایسے نہیں تھے قابل قبول جس کی بنیاد کے اوپر وہ مقدمات بنائے گئے تھے, اس کے لیے کوئی ٹھوس دستاویزات یا ٹھوس گواہیاں دستیاب نہیں تھیں, یا گواہ سارے ناس گئے سر, ٹھیک ہے. نتیجے کے طور پہ سارے جو شریک ملزمان تھے یا ان کے معاونین کے طور پہ جن کے نام ان مقدمات میں ڈالے گئے ہوئے تھے وہ بری ہو گئے. تو جب زرداری صاحب صدارت سے ہٹے تو عدالت نے پھر انہیں طلب کر لیا کہ جی اب تو آپ کے پاس استثناء نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب جی تھے نہیں رہا کر دیتے تو میں بھی رہا کر دو. مین ملزم زرداری صاحب تھے اور ان کو اس بنیاد کے اوپر ان مقدمات میں بری کر دیا گیا کیونکہ شریک ملزمان بری ہو چکے تھے سارے. یہاں پہ تو مین ملزم جن کا نام میاں محمد نواز شریف ہے وہ بری ہو چکے ہیں, تو اب شریک ملزمان جو تھے جن کے مقدمات پہلے الگ کر دیے گئے تھے کہ یہ پاکستان نہیں آنا چاہتے یا پاکستان نہیں آ سکتے یا وہ پاکستان نہیں آ رہے, تو ان کو بری کر دیا گیا, ان کو سائڈ پہ کر کے رکھ دیا گیا تھا ان کا مقدمہ, اور ان کو اس کے اندر مفرور یا بھگوڑا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے. وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے, انہوں نے سرنڈر کیا, عدالت میں اپنی حاضری لگوائی کہ آج جب بھی عدالت طلب کرے گی ہم حاضر ہوں گے. تو عدالت نے کہا جی ہوں پھر مقدمہ چلاؤ. تو پھر دلیل ایک کوئی سی 100 دلیلوں کی ایک دلیل کہ جناب مین ملزم جو ہے ان کو آپ نے بے گناہ اور معصوم قرار دے کے بری کر دیا تو ساڈا کی قصور ہے. ابا جی جو الزام لگا سی سانو شریک ملزم پا دیتا ساڈے ابا جی معصوم قرار پا گئے تو سانو بھی معصوم ڈکلیئر کر دیا. تو پھر یوں عدالت نے ان کو معصوم ڈکلیئر کر دیا. تو یہ جو مقدمات کا آغاز 2017 میں 18 میں ہوا تھا میاں نواز شریف اور ان کے خاندان کے خلاف, وہ سارے مقدمات جو تھے وہ آج اپنے اختتام کو پہنچ گئے. شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف مقدمات جو تھے وہ ان الیکشن سے پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں. تو یوں ایک دفعہ پھر سلیٹ جو ہے شریف فیملی کے حوالے سے کلین ہوئی ہے. اب دیکھیے دوبارہ اس سلیٹ کے اوپر کیا لکھا جاتا ہے اور کون لکھتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.